بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے معصوم کی اردو کا سبق نمبر 4، اگر میں نہ ہوں تو۔ سوچیں اور بتائیں، پرانے زمانے میں رابطے کے لیے کون کون سے ذرائع استعمال کیے جاتے تھے؟ پرانے زمانے میں رابطے کے لیے ایک دوسرے کو خط لکھے جاتے تھے، کبوتر کے ذریعے ایک دوسرے تک پیغامات پہنچائے جاتے تھے، اور ایک دوسرے کے پاس کاسد بھیجے جاتے تھے، یعنی کہ کوئی بندہ خود جاتا تھا دوسرے کے پاس پیغام لے کر۔ آج کل دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے رابطے کے لیے کن کن ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے؟ آج کل دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موبائل فون پر رابطہ کرتے ہیں، ٹیلی فون پر رابطہ کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹیلی فون 1876 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا؟ اگر میں نہ ہوں تو سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ عزیز، جدید۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے پیارا، جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا۔ خدمت، درکار۔ پوشیدہ مطلب چھپا ہوا۔ متاثر، دل دادا، دل پسند۔ اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ کیا چھوٹے کیا بڑے، سبھی میرے دل دادا ہیں۔ میں لوگوں کو اتنا عزیز ہوں کہ وہ مجھے جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ میں دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہوں۔ آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے۔ جی، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، میں ہوں موبائل فون۔ لو، آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ مجھے مارٹن کوپر نے ایجاد کیا، اور میں ٹیلی فون کی جدید شکل ہوں۔ شروع میں جو ٹیلی فون بنائے گئے وہ تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوتے تھے، اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب سائنسدان اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے اور لوگوں کے ہاتھوں میں تاروں کے بغیر فون آ گیا۔ اس کا نام انہوں نے موبائل فون رکھا، اور تب سے میں لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں۔ میں ہلکا پھلکا ہوں، اور آپ جہاں چاہیں مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، موبائل فون کا موجد کون ہے؟ موبائل فون کا موجد مارٹن کوپر ہے۔ موبائل فون سے کون کون سے کام لیے جا سکتے ہیں؟ موبائل فون سے ایک دوسرے سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، پیغامات پہنچائے جا سکتے ہیں۔ موبائل فون سے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور موبائل فون پر حساب کتاب کا کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ طالب علموں کو ہوم ورک کرنے کے لیے جس مضمون کے بارے میں معلومات درکار ہوں، وہ انٹرنیٹ کی مدد سے یہ معلومات بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ضرورت کے وقت بات کرنے، پیغام بھیجنے، حساب کتاب کرنے، الارم لگانے اور تصویریں کھینچنے کے کام آتا ہوں۔ میں دفتری کاموں میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی مدد سے لوگوں کو نت نئی معلومات بھی فراہم کرتا ہوں۔ لوگ میری مدد سے ہوائی جہازوں، ریل گاڑیوں اور بسوں کی ٹکٹیں بک کروانے کے علاوہ طرح طرح کی ویڈیو گیمز بھی کھیلتے ہیں۔ دوستو، میں دوسروں کے کام آ کر بہت خوش ہوں، کیونکہ اصل خوشی تو دوسروں کے کام آنے میں ہی پوشیدہ ہے، مطلب چھپی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ خوشی قائم رہے تو مجھے استعمال کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ وہ یہ کہ برقی آلات، مطلب بجلی سے چلنے والی جو چیزیں ہیں، کے قریب جاتے وقت مجھے بند کر دیں۔ گاڑی چلاتے وقت میرا استعمال نہ کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ مجھے اپنے دل کے قریب رکھیں، مگر بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف۔ بات کرتے وقت مجھے کان سے دور رکھیں تاکہ سننے کی صلاحیت متاثر نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے نا؟ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ پوشیدہ یعنی چھپا ہوا، رابطہ میل جول یا پھر تعلق، عزیز پیارا، جدید نیا یا پھر نئی، دل دادا عاشق شیدا یا پسندیدہ، درکار ضروری مطلوب۔ سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ ٹیلی فون 1786 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا، یہ ہے غلط، اس میں رنگ بھرنے ہیں۔ موبائل فون ٹیلی فون کی جدید شکل ہے، درست۔ موبائل فون کا استعمال صرف بات چیت کرنے کے لیے ہوتا ہے، غلط۔ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرنا درست عمل ہے، غلط ہے۔ موبائل فون کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، درست ہے۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔
ہم ڈیش فون کو جہاں چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. موبائل. برقی ڈیش کے قریب جاتے وقت موبائل فون بند کر دینا چاہیے. برقی آلات. بات کرتے وقت موبائل فون کو ڈیش سے دور رکھنا چاہیے. کان. انٹرنیٹ کی مدد سے ہم نت نئی ڈیش حاصل کر سکتے ہیں. معلومات. موبائل فون دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ڈیش بھی ہے. ذریعہ. اگلا سوال ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. سب سے پہلا سوال ہے موبائل فون ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ موبائل فون سے پہلے ٹیلی فون ایجاد ہوا جو صرف ایک جگہ پہ رہتا تھا. اس کے ساتھ تاریں لگی ہوئی ہوتی تھیں, وہ اٹھا کر کہیں دوسری جگہ پر نہیں لے کے جا سکتے تھے. تو پھر سائنسدانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ موبائل فون ایجاد کیا جائے یا کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا جائے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا پھر ہر وقت ہم اپنے پاس رکھ سکیں. اس لیے موبائل فون ایجاد ہوا. سوال نمبر 2 ہے موبائل فون کے کوئی سے 3 بنیادی استعمال بتائیں. سب سے پہلا استعمال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. دوسرا استعمال ہے کہ ہم اس انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. موبائل فون کے اور بھی بہت سارے استعمال ہیں. سوال نمبر 3 آپ کے خیال میں ٹیلی فون بہتر ہے یا موبائل فون؟ وجہ بتائیں. میرے خیال میں موبائل فون زیادہ بہتر ہے کیونکہ ٹیلی فون ایک ہی جگہ پر رہتا ہے جبکہ موبائل فون کو ہم کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں, کہیں پر بھی ہم ہوں. اس سے ہم انٹرنیٹ استعمال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں, جیسی بھی ہوں حساب کتاب کر سکتے ہیں اور فوراً ایک دوسرے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے آپ موبائل فون کا استعمال کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں؟ ہم موبائل فون کا استعمال ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کرتے ہیں, حساب کتاب کرنے کے لیے کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. مل کر کریں بات. آپ ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی اسی وقت پسندیدہ پروگرام دیکھنا ہے. اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے اور کیوں؟ کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو بتائیں. اگر میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہوں اور میرے چھوٹے بھائی نے بھی پروگرام دیکھنا ہو تو میں اپنا پروگرام بند کر کے اس کو لگا کے دوں گی کیونکہ چھوٹوں سے شفقت کرنا اچھی بات ہے. آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہمیں موبائل فون کا استعمال احتیاط سے کیوں کرنا چاہیے. ہمیں موبائل فون کا استعمال احتیاط سے اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہم کسی قسم کے حادثات سے بچ سکیں. جیسے کہ گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال نہ کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے. موبائل فون استعمال کرتے ہوئے کان سے دور رکھیں تاکہ ہمارے سننے کی صلاحیت متاثر نہ ہو, اور بے جا اس کا استعمال نہ کریں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. اگلا سوال دیکھیں. لفظوں کا کھیل. مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور ہر لفظ کے آخری حرف سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی ذریعے کا نام لکھیں. مثال دی ہوئی انہوں نے سب سے پہلا لفظ پیغام, پے یہ غین الف میم, اور سب سے آخری حرف سے ذرائع کا نام لکھا ہوا ہے موبائل فون جس سے ہمیں معلومات ملتی ہے. اگلا ہے مسائل. میم سین الف سب سے لام. لام سے بنتا ہے لیپ ٹاپ. اس کے بعد ہے خطرناک. خے توئیں
رے، نون، الف اور کاف. کاف سے ہمیں معلومات کے ذرائع کا نام، کاف سے کتاب، کتابوں سے بھی ہم بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹکٹ، ٹے، کاف، ٹے، اور ٹے سے بنتا ہے ٹی وی یا پھر ٹیلی ویژن. اجالا، الف، جیم، الف، اور الف سے بنتا ہے انٹرنیٹ. آگے دیکھیں قواعد سیکھیں. اسم ضمیر، دیا ہوا پیراگراف غور سے پڑھیں. سارا اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی. سارا سڑک پار کر رہی تھی کہ سارا نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی. سارا نے فاختہ کو اٹھایا اور اسے گھر لے گئی. سارا نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا. اوپر دیے ہوئے پیراگراف میں لفظ سارا کی تکرار ہے، مطلب بار بار استعمال ہوا ہے. اب یہ پیراگراف غور سے پڑھیں. سارا اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی. وہ سڑک پار کر رہی تھی کہ اس نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی. اس نے فاختہ کو اٹھایا اور اسے گھر لے گئی. اس نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا. اوپر دیے ہوئے پیراگراف میں الفاظ وہ اور اس نمایاں کیے گئے ہیں. یہ الفاظ سارا کی جگہ استعمال ہوئے ہیں. وہ لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے، جیسے وہ، انہیں، ہم، تمہارا، اس کا وغیرہ. اور بھی بہت سارے ہیں، تم بھی اس میں آتا ہے. خالی جگہ میں درست اسم ضمیر لکھ کر جملے مکمل کریں. ڈیش کے چچا ڈاکٹر ہیں. اس کے. ڈیش روزانہ اسکول جاتا ہوں میں. استاد صاحب نے ڈیش شاباش دی ہمیں. ڈیش دعوت میں گئے ہم. ڈیش موبائل کی مدد سے تصویریں بنانا پسند ہیں مجھے. ڈیش ایک ذہین لڑکی ہے وہ. جملوں کے سامنے دیے ہوئے الفاظ کے درست مترادف لکھ کر جملے مکمل کریں. مترادف الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے لفظ الگ ہوتے ہیں لیکن لکھنے میں وہ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. موبائل فون ایک ڈیش ایجاد ہے. فائدہ مند، اس کا مترادف ہوتا ہے مفید. سورج نکلتے ہی ہر طرف ڈیش پھیل گیا. روشنی کا مترادف ہوتا ہے اجالا. احمد نے اپنی غلطی پر ڈیش ہو کر معافی مانگی. پشیمان کا مترادف ہوتا ہے شرمندہ. ہمارے اسکول میں کھیل کا ایک ڈیش میدان ہے. وسیع کا مترادف ہے کھلا. میرے موبائل فون کی ڈیش بہت خوبصورت ہے. ساخت کا مترادف ہوتا ہے بناوٹ. دی ہوئی عبارت درست تلفظ روانی سے پڑھے اور نیچے پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. احمد بیٹا، آپ اتنی دیر سے موبائل فون پر کیا کر رہے ہیں؟ امی جان نے احمد کو کچھ دیر سے موبائل فون پر مصروف دیکھ کر پوچھا. امی جان، میرا ایک نیا دوست بنا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی تصاویر بھیجوں. میں فون میں سے اپنی اچھی سی تصویریں تلاش کر رہا تھا تاکہ اسے بھیج سکوں. احمد نے جواب دیا. یہ سن کر امی جان فوراً چونکی اور بولی، کون سا دوست؟ کیا وہ اسکول میں آپ کا ہم جماعت ہے؟ ارے نہیں امی جان، میں روز شام کو کھیلنے کے لیے جس پارک میں جاتا ہوں وہ وہاں میرا دوست بنا تھا، احمد نے بتایا. امی جان احمد کے قریب بیٹھیں اور پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولیں، احمد بیٹا، کبھی کسی انجان شخص کو اپنا دوست نہیں بناتے. اپنی اور اپنے گھر والوں کی تصاویر کسی کو نہیں بھیجتے اور نہ ہی ذاتی معلومات دیتے ہیں.
وہ کیوں امی جان؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ کچھ لوگ ان کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، امی جان نے پیار سے سمجھایا۔ جی امی جان، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا اور آپ کو بتائے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، احمد نے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلا سوال ہے، احمد کو موبائل فون پر مصروف دیکھ کر امی جان نے کیا پوچھا؟ احمد کو موبائل فون پر مصروف دیکھ کر امی جان نے پوچھا کہ اتنی دیر سے موبائل فون پر کیا کر رہے ہو؟ سوال نمبر 2 ہے، احمد موبائل فون پر کیا کر رہا تھا اور کیوں؟ احمد اپنے موبائل فون پر اچھی تصاویر ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ ان کو اپنے دوست کو بھیجنے کے لیے۔ سوال نمبر 3 ہے، امی جان نے احمد کو کیا نصیحت کی؟ امی جان نے احمد کو نصیحت کی کہ کسی بھی انجان شخص سے دوستی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کو اپنی تصاویر بھیجنی چاہیے اور نہ کوئی معلومات دینی چاہیے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی انجان شخص کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی قسم کی معلومات کسی انجان شخص کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے اور کیوں؟ اگر میں احمد کی جگہ پر ہوتی تو انجان شخص سے دوستی کبھی نہ کرتی۔ موبائل فون ماڈرن کوپر نے ایجاد کیا، چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز ایجاد کرنے کا موقع ملے تو وہ چیز کون سی ہوگی اور کیوں؟ نیز آپ اس سے کیا کام لینا چاہیں گے؟ یہ سارے بچے کیا کیا چیز ایجاد کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیں۔ وہ دن جب آپ نے پہلی مرتبہ موبائل فون کا استعمال کیا، اس دن آپ کے کیا تاثرات تھے؟ اس دن کا احوال ڈائری کی صورت میں کاپی میں لکھیں اور جماعت میں ساتھیوں کو پڑھ کر سنائیں۔ جب میں نے پہلی دفعہ موبائل فون استعمال کیا تھا تو میں بے حد خوش تھی اور دیکھ رہی تھی کہ سائنس نے کتنی جدید ایجاد کر دی ہے کہ ایک ہی موبائل میں سارا کچھ موجود ہے۔ ہمارے پاس بات کر سکتے ہیں، میوزک سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ، گیمز، کہانیاں، کچھ بھی ہم اس پہ کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ انسان کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند؟ اس موضوع پر 1 منٹ کی تقریر کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ اس پر تقریر ہم اس طرح کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ویسے تو انٹرنیٹ انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تلوار۔ یہ تلوار اگر تجربہ کار آدمی کے ہاتھ میں ہے تو کمال ہے، اگر نہ تجربہ کار آدمی کے ہاتھ میں ہے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کا مثبت استعمال فائدہ مند ہے اور غلط استعمال تباہی کا باعث ہے۔ ہم انٹرنیٹ کا استعمال درست کریں، صحیح کریں تو ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمیں انٹرنیٹ کا مثبت استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے اور کبھی کوئی ایسی بات نہ کہتے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک لاغر اونٹ آپ کو دیکھ کر بلبلا اٹھا اور رونے لگا۔ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے بھوکا رکھتا ہے اور بہت زیادہ کام کرواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اونٹ کا خیال رکھنے کی نصیحت کی۔ سب سے پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں ایک لاغر اونٹ دیکھا۔ سوال نمبر 2 ہے، اونٹ نے نبی کریم سے کیا شکایت کی؟ اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا مالک اسے بھوکا رکھتا ہے اور زیادہ کام کرواتا ہے۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلا کر اسے کیا نصیحت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو بلایا اور اسے کہا کہ اونٹ کا خیال رکھا کرو۔ سوال نمبر 4، آپ کسی جانور یا پرندے کو تکلیف میں دیکھ کر کیا کریں گے؟ ہم کسی جانور یا پرندے کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تفریح کے لیے گھنٹی بجی تو سب بچے اپنی اپنی جماعت سے نکل کر کھیل کے میدان کی طرف بھاگے۔ عامر سب سے آخر میں جماعت سے نکلنے لگا تو اسے دروازے کے پاس ایک بٹوا ملا۔ عامر نے اٹھا کر دیکھا
تو اس میں کافی پیسے تھے. وہ اس دن گھر سے جیب خرچ لانا بھول گیا تھا. اسے بھوک بھی لگی تھی، اس لیے پیسے دے کر اس کا دل چاہا کہ وہ ان پیسوں سے کینٹین سے اپنی پسند کی کوئی چیز خرید کر کھا لے. اسے کون سا کسی نے بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اسی لمحے اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بٹوا اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ خیال آتے ہی وہ اپنے استاد صاحب کے پاس گیا اور بٹوا ان کے حوالے کر دیا. اگلے دن اسمبلی میں استاد صاحب نے سب بچوں کو کل پیش آنے والا واقعہ سناتے ہوئے عامر کی تعریف کی اور اسے انعام بھی دیا. دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ کو. امن، جنگ. ٹھنڈا، گرم. بلندی، پستی. بزدل، بہادر. سخت، نرم. ہار، جملے پڑھیں اور ان میں موجود اسم ضمیر کے گرد دائرہ لگائیں. ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں. میرے ابو ایک استاد ہیں. میں روزانہ اسکول جاتا ہوں. میں. اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی. اس. جملوں کے سامنے دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع لکھ کر خالی جگہ پر کریں. سب سے پہلے ہے ڈیش باغ میں کھیل رہے تھے بچے. 14 اگست کے دن لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر ڈیش لگائے. جھنڈے. آسمان پر ڈیش چمکتے ہیں. تارے. ڈیش میدان میں کرکٹ کھیل رہے تھے لڑکے. امی جان نے بازار سے مٹی کے خوبصورت ڈیش خریدے. پیالے. دیے ہوئے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کریں. فعل ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ جو پہلے ہم کر چکے ہوں. باغ میں تتلیاں اڑتی ہیں. باغ میں تتلیاں اڑتی تھیں. لڑکے فٹ بال کھیلتے تھے. لڑکے فٹ بال کھیلتے تھے یا لڑکے فٹ بال کھیلتے تھے. ہم چڑیا گھر کی سیر کے لیے جائیں گے. ہم چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئے تھے. ابو جان بازار سے پھل لائیں گے. ابو جان بازار سے پھل لائے تھے. عائشہ نماز پڑھتی ہے. عائشہ نماز پڑھتی تھی. دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. سب سے پہلا جملہ ہے دیانتدار. ہمیں ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیانتدار کو پسند کرتا ہے. نعمت. پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اخلاق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا بہترین نمونہ ہے. محتاج. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھے. رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے کر سکتے ہیں. اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل کر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کا اظہار کر کے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے تو ہم جانوروں سے ان کا خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز بنانے یا ایجاد کرنے کا موقع ملے جس کی بدولت آپ کو اسکول کا کام کرنے میں آسانی ہو جائے تو وہ چیز کون سی ہوگی اور کیوں؟ 5 جملوں میں لکھ کر بتائیں. اسکول میں پڑھتے ہوئے مجھے جو چیز اسکول میں آسانی دے گی وہ ہوگا اسکول کا ٹائم ٹیبل، جو بنانے کے بعد میں اسکول کا کام کرنے میں مجھے بہت زیادہ آسانی ہوگی. شکریہ.